امن کا واحد راستہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں امن کا واحد راستہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا یا پھر فلسطین کو تسلیم کرنا کہنا ہے میکرو کا. جی ہاں، یہ بڑی خبر ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. فلسطینی ریاست کے حوالے سے اس وقت امن کے واحد راستے کے طور پر کس کا کہنا ہے؟ میکرون کا کہنا ہے. اور یہ بات کب کہی گئی یہ بھی آپ کو بتائیں گے. فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا امن کا واحد راستہ ہے، یہ بڑی بات ایمانوئل میکرون کی طرف سے کہی گئی ہے. جی ہاں، ایمانوئل میکرون نے یہ بات یعنی فرانسیسی صدر نے یہ بات کہی ہے جو کہ بڑی خبر ہے اور بڑی بات ہے. اس وقت جب یہ بات کہی گئی ہے جب اسرائیل کی طرف سے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی پیشکش کے بعد مزاحمت اور صہیونی جو جارحیت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. اس دوران اس بیان کو بڑی بات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. جی ہاں، فرانسیسی صدر کی طرف سے فرانس کے صدر کی طرف سے ایمانوئل میکرون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا امن کا واحد راستہ ہے. ایمانوئل میکرون نے برطانیہ کی پارلیمنٹ سے، جی ہاں یہاں پر یہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بات انہوں نے کہاں کہی، کیونکہ بات اور مقام بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو بیان آپ نے سنا اور جانا کہ امن کا واحد راستہ کیسے آئے گا ان خطوں میں. امن کا راستہ واحد راستہ یہ ہے. فرانسیسی صدر کی طرف سے کہا گیا، ایمانوئل میکرون کی طرف سے کہا گیا کہ جو فلسطینی ریاست ہے، فلسطین ہے، اسے تسلیم کر لینا، اسے سویکرت کر لینا. اور یہ بات کہاں پر کہی اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایمانوئل میکرون جو فرانسیسی صدر ہیں انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ سے خطاب میں یہ بڑی بات کہی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر میں زور دیتا ہوں اور کہا کہ یہ امن کا واحد راستہ ہے، یعنی دونوں خطے میں اگر امن و شانتی چاہیے تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا. ایمانوئل میکرون جو کہ بریگزٹ کے بعد کسی یورپی رہنما کا پہلا سرکاری دورہ برطانیہ میں ہے اور یہ دورہ کافی چرچا میں رہا، سرخیوں میں رہا. اس دورے کی جھلکیاں بھی آپ کو دکھائیں گے اور خطاب کے اہم نکات کیا رہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی پی ایم بنیامین نتنیاہو امریکہ کے دورے پر تھے. غزہ میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حراستی مرکز کے اور ٹرمپ کے ساتھ مل کر بیان دیے کہ حراستی مرکز بنایا جائے گا، جس پر ہم نے دیکھا کہ فلسطینی عوام کی طرف سے بھی رد عمل کا اظہار کیا گیا اور حماس کی طرف سے بھی اس پر اشارہ دیا گیا. اور ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے جنگ بندی کی پیش رفت کے حوالے سے اس پر غور و خوض کیا جا رہا ہے، حماس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس پر فیصلہ لیں گے، غور و خوض کریں گے، پھر اس کے بعد 60 روزہ جنگ بندی پر ہم کوئی واضح رخ رکھ پائیں گے. تو وہیں ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے دنوں یہ دیکھا گیا کہ اسرائیل اور حماس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل اس وقت 60 روزہ جنگ بندی کی پیشکش کر رہا ہے اور وہ رضامند ہو گیا. لیکن حماس کا موقف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ شرطوں کے ساتھ ہم غور و خوض کر رہے ہیں، اور یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی جنگ بندی پر غور و خوض چل رہا ہے، عمل دورہ ہے. اور اس بیچ فرانسیسی صدر کا یہ بیان وہ بھی برطانیہ میں اور برطانیہ کے پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن کا واحد راستہ یعنی شانتی کا واحد راستہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے. فلسطینی ریاست کو میں تسلیم کرنے پر زور دیتا ہوں. اور یہاں پر یہ بھی بات بتانی ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی پی ایم کی پچھلے دنوں ملاقات جب امریکہ میں ہوئی تو اس پر بھی نگاہیں سب کی ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ غزہ کو لے کر لگاتار کس طریقے کے بیانات دیے گئے. اس میں یہ کہا گیا تھا اس دوران کہ حراستی مرکز بنانے کا خواہاں ہے امریکہ اور اسرائیل، جس پر چہمگوئیاں بھی جاری رہیں. اور اس بیچ اس کے کچھ دنوں بعد فرانسیسی صدر کا یہ بیان کافی معنی خیز ہے، اہمیت کا حامل ہے. اور جب برطانیہ کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب کر رہے تھے تو اس خطاب کے اہم نکات کیا تھے، بڑی باتیں کیا تھیں ایمانوئل میکرون کی، وہ آپ کو بتا رہے ہیں. وہ آپ کو اب سے
कुछ ही देर में बताएंगे। आपको बताएं कि फ्रांसीसी सदर जब इंग्लैंड के दौरे पर थे, बरतानिया के दौरे पर थे, तो उस वक्त उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट को खिताब किया, दोनों ऐवानों को खिताब किया। उन्होंने इसमें कहा, इस खिताब में, कि गज़ा में जंग बंदी फौरी तौर पर ज़रूरी है। गज़ा में ना ख़त्म होने वाली जंग पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करना ही खित्ते में अमन कायम करने का वाहिद रास्ता है। बरतानिया और फ्रांस को, साथ ही उन्होंने कहा, इस बात पर जोर दिया कि बरतानिया और फ्रांस को एक मुअस्सिर कसीरुल जिहती के दफ़ा और बैनुल-अक़वामी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस बात से आगाह हैं कि एक सियासी रास्ता बहुत ज़रूरी है और इलाकाई सलामती के ढांचे की बुनियाद के तौर पर दो रियासती हल यानी 2 नेशन थ्योरी के हवाले से भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि इलाकाई सलामती के ढांचे की बुनियाद के तौर पर 2 रियासती हल के मुस्तकबिल पर यकीन रखता हूं मैं, जो इसराइल को अपने पड़ोसियों के साथ अमन और सलामती के साथ रहने के काबिल बनाएगा। साथ ही साथ अब मैक्रो ने कहा, सदर मैक्रो ने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि आज गज़ा में बग़ैर किसी शर्त के जंगबंदी का मुतालबा करना बाकी दुनिया को सिर्फ ये बता रहा है कि हमारे लिए बतौर यूरोपी कोई दोहरा मेयार नहीं है और जैसा कि हम इंसानी जानों से वाबस्ता हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसा कि हम इलाकाई सालमियत से वाबस्ता हैं, हम जंगबंदी चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम खित्ते में जंगबंदी चाहते हैं और कोई बहस नहीं। तो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रो ने गज़ा में बिना शर्त युद्ध विराम यानी जंगबंदी लागू होने की बात कही है। साथ ही साथ ये बड़ी बात उन्होंने कहीं और नहीं बल्कि ब्रिटेन दौरे के दौरान कही और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कही। उन्होंने कहा कि कोई और रास्ता नहीं है इन दोनों खित्तों में। अगर शांति हो चाहिए, अगर शांति का रास्ता चाहिए तो वाहिद एक ज़रिया है, वो ये है कि इस खित्ते में शांति स्थापित करना, अमन कायम करना।